بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل اسمارٹ اپڈیٹ۔ اس بار امید کے ساتھ آپ سب لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ میری ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ میری آج کی ویڈیو میں آپ کو ذکر ملے گا لیڈی ڈیانا کا، لیکن اس سے پہلے جو اپنی ویڈیو کا آغاز کروں، میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن پر کر دیجیے گا، کیونکہ میری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ لیڈی ڈیانا 1961 میں انگلینڈ میں پیدا ہوئی۔ 1969 میں ان کے والدین کی اشتراک کے بعد وہ اپنے والدین کی طرف انگلینڈ سفر کرتی تھیں۔ لیڈی ڈیانا نے نارفولک میں ریڈر سرس ہال نامی اسکول میں اپنی تعلیمی سفر کا آغاز کیا۔ 1974 میں انہیں کینٹ ویسٹ ہیتھ نامی بورڈنگ میں داخل کروا دیا گیا۔ انہوں نے 1977 میں ویسٹ ہیتھ چھوڑ دیا اور سوئٹزرلینڈ میں ایک فنشنگ اسکول میں تعلیم کا آغاز کیا، جو کہ انہوں نے 1978 میں ایسٹر کے بعد چھوڑا۔ تعلیم کے بعد انہوں نے لندن میں بطور نینی، کوک اور پھر ینگ انگلینڈ کنڈر گارڈن میں کام کیا۔ اس دوران یہ افواہیں پھیلنے لگی کہ پرنس آف ویلز کی ایک خاص دوست ہے اور ان کے درمیان تعلقات سنجیدہ ہیں۔ یہ وہی وقت تھا جب پرنس اور ٹی وی نے ہر روز ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، چاہے وہ کہیں بھی جاتی، واک پر جاتی یا کسی کام پر۔ اب ان کے لیے ہر کام کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ 24 فروری 1981 میں شہزادہ چارلس اور لیڈی ڈیانا نے برمنگھم پیرس میں اپنی منگنی کا اعلان کیا۔ اس وقت اس پر 30,000 پاؤنڈ کی لاگت ہے، جو کہ آج کی کرنسی میں $36,000 بنتے ہیں۔ ان کی انگوٹھی پر نیلم پتھر کے ساتھ ساتھ 14 قیمتی ہیرے لگے ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ انگوٹھی بہت مشہور ہوئی اور ان کے بعد رچرڈ آف کیمبرج کیتھرین نے پہنی۔ 29 جولائی 1981 میں لیڈی ڈیانا شہزادہ چارلس کی شادی ہوئی، جسے صدی کی سب سے بڑی شادی کہا جاتا ہے۔ تقریب کو ٹی وی پر نشر کیا گیا، لاکھوں لوگوں نے اسے دیکھا۔ لیڈی ڈیانا کی عمر اس وقت 20 سال تھی۔ اس تقریب کے درمیان وہ بس ایک بار پریشان نظر آئی جب ان کے شوہر کا نام صحیح ترتیب کے ساتھ نہیں پکارا جا رہا تھا۔ وہ اپنے والد ایرل اسپینسر کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج پہ پہنچی۔ ان کے کپڑے ڈیوڈ اور الزبتھ ایمانویل نے ڈیزائن کیے تھے۔ ان کا لباس پیچھے سے 25 فٹ یا 10 میٹر کے قریب لمبا تھا۔ برمنگھم پیرس کے قریب سے 6 لاکھ لوگوں نے کیتھیڈرل تک پہنچ کر اس جوڑے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آئے۔ نئے شادی شدہ جوڑے نے پیلس کی بالکنی سے ہاتھ ہلایا۔ اس موقع پر ملکہ الزبتھ دوم بھی ان کے ساتھ تھی۔ لیڈی ڈیانا ہمیشہ ایک بڑے خاندان کی خواہش رکھتی تھی۔ شہزادی کے ایک سال کے بعد 21 جون 1982 کو ان کے گھر میں شہزادہ ولیم کی پیدائش ہوئی، جو کہ شہزادہ چارلس کے بعد تخت کے دوسرے نمبر کے وارث تھے۔ شاہی خاندان کا حصہ ہونے کے باوجود وہ چاہتی تھی کہ اپنے بچوں کی جہاں تک ممکن ہو سکے عام حالات میں پرورش کی جائے۔ ولیم کی پیدائش کے بعد 15 ستمبر 1984 میں ان کے بھائی ہنری کا پیدائش ہوئی، جنہیں شہزادہ ہنری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نجی اساتذہ کے بجائے ان دونوں بچوں کو اسکول جانا پڑا۔ بطور ماں باپ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ ہنری کا کہنا ہے کہ ڈیانا سب سے شرارتی والدین میں سے تھی۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی سچ ہے کہ انہیں اپنے بچوں سے بہت پیار تھا۔ امریکہ کے سرکاری دورے پر ڈیانا نے وائٹ ہاؤس میں ایک اداکار کے ساتھ ڈانس کیا۔ ان کی شہرت بڑھنے لگی، فیشن کی علامت بن گئی۔ ان کے کپڑوں کو توجہ کا مرکز بن گئے۔ کسی سرکاری تقریب میں شرکت پر ان کی امدادی سرگرمیوں سے سراہا جانے لگا۔ دنیا بھر میں ان کی سرخیاں بننے لگیں۔ انہوں نے امداد کے جمع ہوئے کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ معروف شخصیات کی جانب سے امدادی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگیں۔ وہ اپنی تقریب میں امتیازی سلوک کے خاتمے پر زور دیتی تھی۔ ایڈز کے مریضوں سے محض ہاتھ ملانے جیسے معمولی کام سے انہوں نے ثابت کیا کہ عوامی سطح پر روابط کوئی خطرناک بات نہیں۔
42 के शहजादे और शहजादी ने एक साथ कई गैर मुल्की दौरे किए, ताहम 1980 की दहाई के आखिर में सबको मालूम हो गया कि इनकी ज़िंदगी अलग हो गई। 1992 में इंडिया के सरकारी दौरा के मौका पर डियाना मोहब्बत की लानत समझे जाने वाले ताजमहल के सामने तनहा बैठी दिखाई दी। लोगों ने तासराम कर लिया, ये जोड़ा एक है, लेकिन हकीकत में अलग है। उनकी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी के दौरान डियाना ने मदर टेरेसा के साथ अपनी दोस्ती गहरी कायम रखी। वह एक मारूफ कैथलिक नन थी जिन्हें बाद में सेंट का दर्जा दिया गया। मदर टेरेसा को अपनी दादी सरगर्मियों की बिना पर अमन के लिए नोबल नाम भी मिला। उन्होंने अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए वक्फ कर रखी थी। एक दूसरे के साथ 6 दिन गुजारने के बाद ये जोड़ा अलग हो गया और बाकायदा अलहदगी का ऐलान कर दिया। इसके कई साल बाद 28 अगस्त 1996 में बाकायदगी से तलाक हुई। अगले साल जून में डियाना ने उन 69 कपड़ों को नीलाम कर दिया जो उन्होंने दुनिया भर के मैगजीन्स के लिए पहने थे। इनकी नीलामी में इमदादी कामों के लिए $45 लाख जमा हुए, जिनकी अपनी माजी से अलग होने की भी एक अलामत थी। जनवरी 1997 में शहजादी डियाना ने आलमी सतह पर सुर्खियां बनाई जब उन्होंने हथियारों की पाबंदी का मुतालबा किया। बारूदी सुरंगों के खिलाफ मुहिम के लिए कायम मॉनिटरी एडवाइजरी के ग्रुप के MAG शरीक बानी नो मैकग्राथ डियाना के साथ काम कर रहे थे। उनका कहना था डियाना की हिमायत आलमी सतह पर डिवाइसेस की पाबंदी के लिए अहम साबित हुई। 31 अगस्त 1997 को अरबपति कारोबारी शख्सियत मोहम्मद अल फायद के बेटे जोदी अल फायद के साथ ब्राइडल पेरिस में रात के खाने के बाद ये जोड़ा लैम्बोर्गिनी में रेस्टोरेंट से निकला। कुछ फोटोग्राफर मोटर बाइक पर उनका पीछा कर रहे थे ताकि शहजादी की उनके नए दोस्त के साथ तस्वीर ली जा सके। इसी दौरान शहजादी डियाना का कार एक्सीडेंट हुआ। हादसे इसके बाद वेस्टमिनिस्टर एबे में जब उनकी मैयत को लाया जा रहा था तो लाखों लोगों की कतारों के साथ उसके साथ चल रही थी। उन्हें नॉर्थम्पटन शायर के में स्पेंसर ख़ानदान के आबाई घर के ले जाया गया। उनकी मैयत के पीछे शहजादा चार्ल्स और 12 साल शहजादा हैरी चल रही थी। उनकी मौत के इतने साल बाद भी लोगों की शहजादी के तौर पे ही उन्हें याद किया जाता है। ये थी लेडी डियाना की छोटी सी कहानी, जिन्हें आज भी शहजादी ही कहा जाता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा नई आने वाली बहुत अच्छी वीडियोस के लिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।